بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ دوسروں کے قصور معاف کرنا خدائی صفت ہے اور خدا یہی صفت اپنے بندوں میں بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ بس معاف کر دو اور درگزر کیا کرو۔ کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، اور اللہ تو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو درگزر کرنے کا کہا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ معاف کر دو تاکہ تمہیں بھی معاف کیا جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ تم مخلوق پر رحم کرو، تم پر بھی رحم کیا جائے گا۔ تم لوگوں کو معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ اور اسی معافی کی بات کو لے کر ایک عیسائی خاتون نے بھی اپنے چند سوالات ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے پیش کیے۔ کیرولین نامی اس خاتون نے کہا کہ میرے سوال کے دو حصے ہیں۔ پہلا یہ کہ کیا اسلام معاف کرنے کو پسند کرتا ہے؟ ہاں یا نہ میں جواب دیجیے گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب دیا کہ اسلام معاف کرنے کو پسندیدہ ترین عمل قرار دیتا ہے۔ در حقیقت قرآن کی ہر آیت سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا کہا گیا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس خاتون نے یہ جواب سن کر سوال کا دوسرا حصہ دیا اور کہا کہ اگر اسلام معاف کرنے کو پسند کرتا ہے تو کیوں آنر کلنگ کی جاتی ہے؟ غیرت کے نام پر کیوں دوسروں کی جان لی جاتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے اس خاتون سے وضاحت مانگی کہ آنر کلنگ سے اس کی کیا مراد ہے۔ اس خاتون نے بتایا کہ قتل کے بدلے قتل، جیسا کہ کسی نے میرے بھائی کو قتل کیا تو مجھے بھی اجازت ہے کہ اس کو قتل کر دوں۔ یہ سوال اور ڈاکٹر صاحب کا جواب آپ کو سناتے ہیں۔ Does Islam propagate acts of forgiveness? Yes or no? Does Islam propagate acts of forgiveness? Ustaz, the question, does Islam propagate acts of forgiveness? Of course, yes. And every chapter, every surah of the glorious Quran begins with the formula, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. So why does it? Yes, sister. Second part of the question. And the second part of the question is, why Interrupt does me, it yes, no permit? Why does Islam permit honor killings? Honor killing. Yes. What do you mean by honor killing, sister? Honor killing, the right to avenge your brother's blood in the name of Allah. It might be out of context, but I just need to know if Ustaz, there's an the answer question to that- this. If I get you mean honor killing means if someone kills any human being to take revenge. Yes. That's what you mean. Yes. دوستو، اس خاتون نے کہا کہ میں نے بہت سی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے اور لوگوں سے بھی سنا ہے کہ ان کو قتل کرنے کی اجازت ہے کیونکہ ان کے بھائی کو یا کسی قریبی کو اس شخص نے قتل کیا ہے جسے وہ مارنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ سورہ بقرہ میں لکھا ہے کہ قتل کا خون بہا لیا جا سکتا ہے۔ قتل کا بدلہ قصاص بھی ہے، یعنی قتل کے بدلے قتل۔ مگر اسی قرآن میں سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی نے کسی انسان کو قتل کیا سوائے اس کے کہ وہ قتل کے بدلے میں ہو یا زمین پر فساد پھیلانے والے کا، یہ ایسے ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ تو کسی کو بھی قتل کرنے کی صرف دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ وہ قاتل ہے، یا پھر یہ کہ وہ زمین پر فساد پھیلاتا ہو۔ اس کے علاوہ قتل کی کسی صورت اجازت نہیں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بتایا کہ یہ بھی ضروری نہیں کہ قاتل کو لازمی قتل ہی کرنا ہے۔ اگر مقتول کے قریبی رشتہ دار چاہیں تو خون بہا یا بلڈ منی لے سکتے ہیں، اگر نہیں تو قتل کی اجازت بھی ہے، مگر اس صورت میں کہ مرنے والا معصوم ہے۔ اور یہ بائبل میں بھی لکھا ہے کہ اگر آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت ہے۔ اگر ایک شخص قتل کرتا ہے اور میں اسے نہیں ماروں گا تو وہ قتل کرتا جائے گا، وہ معصوموں کی جان لیتا رہے گا۔ اور یہ بہت سے ملکوں کا قانون بھی ہے جس میں قتل کے بدلے سزائے موت دی جاتی ہے، یہ ساری عمر کے لیے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ اسلام میں بھی ایسا ہی ہے کہ قتل کے بدلے قتل ہے یا پھر خون بہا لے کر اس کو معاف کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ دوسری صورت جس میں قتل کی اجازت ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص زمین میں فساد پھیلاتا ہو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ریپ کرتا ہے تو یہ زمین میں فساد پھیلانا ہے، اس کو سزائے موت ملنی چاہیے۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ موت کی سزا کے سوا کوئی سزا نہیں ہو سکتی۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ میں نے کئی غیر مسلموں سے یہ سوال کیا کہ خدا نخواستہ اگر کوئی آپ کی ماں کا ریپ کرے تو آپ اس کو کیا سزا دیں گے؟ تو سب کے سب لوگوں نے کہا کہ وہ اس مجرم کو تو مار ڈالیں گے۔ کچھ نے تو یہ بھی کہا کہ وہ اس کو تشدد کر کے موت کے گھاٹ اتاریں گے۔ تو یہ دوہرا معیار اسلام کے معاملے پر کیوں ہے؟
کیوں اسلام کو ظالم کہا جاتا ہے حالانکہ یہی قانون سارے ملکوں میں ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ امریکہ میں FBI کے سروے کے مطابق 1990 میں ہر روز 1750 ریپ کیسز سامنے آتے تھے۔ 1996 کے سروے کے مطابق یہ تعداد بڑھ کر 2730 ہو گئی، مطلب ہر 32 سیکنڈ میں امریکہ میں ایک ریپ ہو رہا ہے۔ ہمیں اس سوال و جواب کے سیشن میں 3 گھنٹے ہو چکے ہیں، مطلب امریکہ میں اس وقت میں 300 ریپ ہو چکے ہوں گے۔ افراد تالیاں بجانے پر مجبور ہو گئے۔ دوستو یہ مناظر آپ بھی دیکھیے۔ You know, in America, which happens to be one of the most advanced countries in the world, according to the FBI statistics, in 1990, every day on average, 1,756 cases of rape took place. According to 1996 statistics, US Department of Justice, every day 2,713 cases of rape took place. 1990, 1,756. 1996, 2,713. Maybe the Americans got more bold. That means every 32 seconds, one rape is taking place in America. We are here in this auditorium for the past about 3 hours. Already more than 300 rapes may have taken place in America. So Islam has a system of hijab which I mentioned in my talk. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ اس واحیاتی سے بچنے کے لیے اسلام میں حجاب کا حکم ہے۔ مردوں کو حکم ہے کہ خواتین کو دیکھیں تو اپنی نظریں جھکا لیں، اور عورتوں کو بھی حکم ہے کہ وہ حجاب پہنیں، اور اگر اس کے بعد بھی کوئی ریپ کرتا ہے تو اس کے لیے موت کی سزا رکھی گئی ہے۔ امریکہ کے قانون کے مطابق بھی ریپسٹ کے لیے 7 سال قید کی سزا ہے، مگر زیادہ تر سزا ملے بغیر ہی چھوٹ جاتے ہیں، اور امریکی سروے کے ہی مطابق جو ریپسٹ جیل کاٹ کر باہر آئیں وہ پھر ریپ کرتے ہیں، تو صرف یہی وہ زمین پر فساد پھیلانا ہے جس کے باعث اسلام میں قتل کی اجازت دی گئی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے یہ الفاظ سنیے۔ That when a man looks at a woman, he should lower the gaze. The woman should follow the Islamic hijab which I mentioned earlier. After that, if any man commits rape, he gets capital punishment. Even the American law says that 7 years rigorous imprisonment for a rapist, but most of the time he's let free. So when you ask even a non-Muslim what punishment will you give, 100% say we'll put him to death. There was one American who was a smart aleck. In America he told me, Brother Zakir, first I will give him 5 years rigorous imprisonment. I told him, do you know, according to the statistics of America, out of those that commit rape, after they imprison and after they're let free, more than 95% commit rape again. So if you want your daughter and your mother to be raped again, you're most welcome. I don't want that. So he said, if that's the case, in the first time itself, put him to death. So in such cases, where there's corruption of land like rape, etc., Islam gives permission, death penalty can even be given for that case. Hope that answers the question, sister. یہ دلائل سن کر اس خاتون نے کچھ نہیں کہا، مگر وہ جواب سے خاصی مطمئن نظر آئی۔ ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک کے جواب سے آپ کس قدر مطمئن ہیں؟ اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔